بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آپ نے کل دیکھا کہ پاکستان میں 14 اگست کی تقریبات اپنے عروج پر تھیں، جس میں حکومت کی سطح پر ایک بہترین تقریب کا انعقاد کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس تقریب میں بہت سے صحافی برادران اور دوسری حکومتی شخصیات کو مختلف قسم کے میڈل سے نوازا گیا، ان کو تمغے دیے گئے، لیکن آپ نے ایک غور کیا کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کو ہٹا دیا گیا تھا۔ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ آج کی صدی میں اس کو ہماری جو 14 اگست کی جو آزادی کی تقریب ہے ان میں سے ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ تو ان کی تصویر کو ہٹانے کا اصل مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ان تمام چیزوں کو لے کر پاکستانی عوام میں غم و غصہ کی لہر پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں جتنے بھی باشعور عوام ہیں ان کے دلوں میں ایک غصہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس جشن آزادی کی تقریب میں جرنیلوں، حکومتی حکمران اور سیاسی جو ان کے اکابرین ہیں ان کی فوٹوز اور ایڈز میں شامل تھیں۔ کچھ لوگ تو اس بات کا بھی موازنہ کر رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو جو ایڈز لگوائی گئی تھیں چینلز پر، ان میں صرف بانی قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر تھی اور عام عوام تھے۔ البتہ اگر کہ اب کی ایڈ کو دیکھا جائے تو اس میں تمام جرنیل، تمام حکمران اور جنگی سامان سے لیس پورا ایک ایڈ تیار کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے صحافی، ہمارے دوست صابر شاکر نے بڑے بہترین انداز میں اپنے جو ہے اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور بالکل کھول کے رکھ دیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو مزید وقت ضائع کیا ان کے اس ولاگ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس ولاگ میں کس طرح حکومتی اس ہٹ درمی کو، اس جو ہے انہوں نے جو قائد اعظم کی تصویر کو ہٹایا، کیوں ہٹایا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ مارچ کا انتظار کیا جاتا تھا کہ وہ کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو قومی خدمات کے عوض اعزازات دیے جائیں گے، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ سارے کے سارے بس ایک حکم حاکم ہے، ہر کوئی اپنا اپنا پرچی لے کر پھر رہا ہے اور نام ڈلوا رہا ہے۔ ہمیں اس میں اب جن لوگوں کو میرٹ پر ملا ان لوگوں کو بھی بے توقیر کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت اور پاکستان کی جو لڑائی ہوئی، جھڑپ ہوئی، اس میں پاک فضائیہ کے ہمارے افسروں نے بہت شاندار نمایاں خدمات سر انجام دی۔ ہمارے مسلح افواج کے نیوی کے لوگوں نے اور نیوی کے افسروں نے، اسی طریقے سے بری فوج نے وہ بہت کام کیا، لیکن ان کی وجہ سے ان کے میرٹ کو بھی ان جو ساتھ کھڑے کر دیے گئے منحوس چہرے، ان کی وجہ سے ان کو بھی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس کا نام دیا گیا، اور 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کے سینکڑوں خاندان جو ہیں ان کو سزائیں سنا دی گئیں، سینکڑوں خاندانوں کو برباد کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناح ہاؤس کی عزت اور توقیر کا ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، سینکڑوں خاندان برباد ہو گئے، اور فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوائی گئیں، اور ابھی بھی بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ لیکن دوسری جانب قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی تصویر کا یوں غائب کر دینا اور اس کو مائنس کرنا پاکستان کی سیاست، صحافت، وکالت اور عدالت سے، اور ہماری قومی سیاست سے اور قومی شناخت سے، تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ مجرمانہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے، میرے خیال میں یہ محض اتفاق نہیں ہے، کیونکہ 78 سالوں میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ صرف اس جعلی رجیم کو یہ ہمت اور جرت کیسے ہوئی کہ وہ اتنی مذموم حرکت کرے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کی تصویر کو، ان کے ذکر کو، ان کے کردار کو، ان کی خدمات کو مائنس کیا جا چکا ہے، اور یوم تقبیر پہ، اور اسی طریقے سے کل کو کوئی پتہ نہیں علامہ اقبال کا بھی ان کو یہ
نشان مٹا دیں اور کل کو یہ کہیں کہ جناب جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کیونکہ غلط یہ خود ہیں لیکن مٹائے جا رہے ہیں، ہمارے اسلاف کو مٹایا جا رہا ہے اور ہماری تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان میں پاکستانیت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ ایک قوم بننے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یوم آزادی کے موقع پہ بلوچستان جو کہ بہت ہی وہاں پہ انریسٹ ہے اور وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ یوم آزادی کا جشن منایا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ، فورم پہ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے فورم پہ اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے وہاں پہ بلوچ عوام جو ہیں وہ نکلے اور دور دراز اضلاع میں بھی نکلے اور بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے گئے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کہیں دوبارہ سے ہم ایک قوم نہ بن جائیں اور ہمارے ذاتی جو اختلافات ہیں وہ صوبائیت جو ہے، علاقائی سیاست ہے وہ ختم نہ ہو جائے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ کیا کہیں کسی طاقتور جو لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے اقتدار کے اعلیٰ ایوانوں میں، کیا انہیں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ یہ سب کچھ سوچنے کی باتیں ہیں، کیونکہ اس سارے سچویشن میں مائنس قائد اعظم یہ تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ آج اس بارے میں سینٹ میں بھی سوال اٹھایا گیا اور پوچھا گیا، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا کسی کے پاس بھی، اور اس کا جواب دینا چاہیے تھا وزیر اطلاعات فارم 47 کے، انہوں نے نہیں دیا، بلکہ وزیر قانون جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہی فیملی کے چشم چراغ ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ سن لیجئے اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کسی ایک اشتہار میں نہیں ہے، ہمارے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے۔ جشن آزادی پہ مختلف محکمے، مختلف تنظیمیں، سرکاری اور غیر سرکاری انکوائری ہوگی اور اس کی بابت بھی اس ہاؤس کو جواب دیا جائے گا۔ سر، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم اس تصویر کے نیچے بیٹھ کے اپنی ساری پروسیڈنگ چلاتے ہیں، اور ہم تو گناہ گار وہ ہیں جو ان کی سیاسی میراث کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وزیر قانون، جن سے پوچھا گیا، سینٹ میں سوال اٹھایا گیا تھا کہ جناب قائد اعظم کی تصویر کیوں غائب کی جا رہی ہے۔ اس کے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جو لنچ تھا اس میں جو 3 مطالبات کیے گئے تھے ان میں سے ایک مطالبہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کھلے عام کہہ بھی چکے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو، کہ اب آپ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن جائیں، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی سیاسی تعلق کو قائم کریں۔ یہ کچھ ملک، صرف چند ملک رہتے ہیں جن میں سعودی عرب اور پاکستان نمایاں ہیں، اور اس لیے پاکستان کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا ہے کہ آپ نہ صرف خود اسرائیل کو تسلیم کریں بلکہ آپ انڈونیشیا، ملائیشیا اور جو تگڑے ملک ہیں ان کو بھی، بڑے اسلامی ملک ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کریں۔ تو یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو پریشر آیا ہوا ہے اس پریشر کو پارلیمان میں ڈسکس کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ بند کمروں میں نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیز بھی ہے اسے آپ اوپن فورم پہ لے کے آئیں اور ساری کی ساری سیاسی قیادت کو جمع کریں، بشمول عمران خان کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، اپوزیشن کی جماعتوں کی تمام لیڈرشپ کو، کیونکہ یہ مسئلہ صرف ایک حکومتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح، جن کا اپنا ایک نقطہ نظر اور ایک پورا فلسفہ ہے، اور وہ اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا 47 میں، ان کے فرمودات بھی موجود ہیں، ان کی تقاریر بھی موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ تقاریر اور وہ ارشادات جو ہیں اس پریشر اور اس دباؤ کو قبول کرنے میں آڑے آ رہے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔
تو اس کو زیر بحث لانا چاہیے اور اس چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. اگلی بات جو ہے، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے جی، مزید جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں ایوارڈ سے مزید لوگوں کو نوازا گیا ہے، اور ان میں جو جرنلسٹ ہیں ہمارے، ان میں احتشام الحق ہیں، ضیاء الحق سرحدی ہیں، اور سرمد علی ہیں، سمر عباس ہیں، عادل عباسی ہیں، اور کرن ناز ہیں، بینش سلیم ہیں، کامران حامد راجہ ہیں، مونا عالم ہیں، اور محمد طارق عزیز ہیں، ارشد انصاری ہیں، اور عبد المحی شاہ ہیں، اور شازیہ سکندر ہیں. ان کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور ان کو ایوارڈ اب ملیں گے 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پہ، اور آئندہ برس جو بھی تقریب ہوگی اس وقت ان کو دیے جائیں گے. اور دوسری جانب جی، ان جو ایوارڈ کی لسٹ میں کل طلعت حسین صاحب کا بھی نام شامل تھا، انصار عباسی صاحب کا بھی شامل تھا، نسیم زہرا صاحب کا بھی شامل تھا. ان کو بھی وہ ایوارڈ لینے نہیں آئے، اور انصار عباسی صاحب کا ایک نقطۂ نظر آ چکا ہے اور کہ جی انہوں نے کیوں نہیں لیا، لیکن باقی نسیم زہرا صاحبہ اور طلعت حسین صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں آئی سامنے. اسی طریقے سے یہ جو ایوارڈ دیے گئے ہیں ان میں ایک ایوارڈ پی ٹی اے کے چیئرمین کو بھی دیا گیا. اب ان کی خدمات اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ 8 فروری 2024 کا جب الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اکاؤنٹس کو فریز کیا تھا اور بند کیا تھا، اور پاکستان کے عوام کی آواز جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کی آوازیں جو ہیں ان کو دبایا گیا تھا. شاید اس وجہ سے ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. مزید یہ کہ جن لوگوں کو ایوارڈ نہیں دیا گیا ان میں چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان راجہ صاحب، اس کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ ان کو کیوں نہیں ملا، اور ان کے 4 رتن جو ہیں وہ کیوں نہیں محروم رہ گئے، ان کو بھی دیا جانے تھا، ان کو تو بلکہ اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا جانا چاہیے تھا. تو میرا بھی خیال ہے کہ اتنے لوگوں کو دے دیا تو وہ کیوں محروم رہے. آئی تھنک ان کو ادروائز اکاموڈیٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ ان کی اہلیہ کو پروموٹ بھی کر دیا گیا ہے، اور پنجاب میں ان کو ایک اہم ترین پوسٹ بھی دے دی گئی ہے جو کہ عام طور پہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی. ایک اور ہے جناب، 2 تصاویر شائع ہوئی ہیں. ایک ہے عطا تارڑ کی، اور جو آئین پاکستان کو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اٹھایا ہوا ہے، اور ایک وہ فنگر انہوں نے ایک انگلی کا اشارہ کیا ہوا ہے کہ ان کے آئین کی حیثیت ان کے نزدیک یہی ہے. یہ انتہائی بیہودہ اشارہ تھا جو کہ انہوں نے کیا تھا. جبکہ دوسری جانب ایک تصویر ہے، وہ ہے حسان نیازی صاحب کی، اور جو پابند سلاسل ہیں، فوجی عدالت سے سزا یافتہ، اور 9 مئی کے مقدمے میں ان کے والد جو ہیں، حالانکہ وہ بہت ہی نون لیگ کے بہت بڑے حامی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے حامی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب، اب وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سب کا سب ایک کھیل کھیلا گیا ہے، اور وردی اٹھانے والا کوئی اور تھا، وہ نامعلوم نہیں بلکہ معلوم تھا، اور ان کے بیٹے کو ناجائز طور پر سزا سنائی گئی ہے، اور یہ ایک ظلم ہے. دوسری جانب جناب، سارے معاملات کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کیوں اتنا کیا جا رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ مریم کا جو قلعہ ہے، مریم کا تخت لاہور، اور پنجاب کا پگ جو ہے نواز شریف صاحب کی، وہ سمجھے جاتے تھے کہ مریم کا قلعہ ہے لاہور اور نواز شریف کا قلعہ ہے پنجاب، تخت لاہور تخت پنجاب. وہ میرا خیال ہے کہ عوام نے اس کو مسمار کر دیا ہے، اور اس برے طریقے سے مسمار کیا ہے کہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اس وقت بھی ایک سروے ہے، اور اس کے مطابق کہ پاپولیرٹی آف پولیٹیکل لیڈرز پبلک پالیسی نے یہ سروے کیا ہے، اور لاہور کا سروے ہے. اس میں مقبول ترین لیڈر کون ہے، تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 56% ووٹ لے کر نمبر 1 پہ ہیں، اور ان کے بعد جو آتا ہے وہ ہیں جناب نواز شریف صاحب، صرف 17%. یعنی کہ جو تخت لاہور اور تخت پنجاب جو گڑھ سمجھا جاتا تھا نون لیگ کا اور شریف خاندان کا، وہاں پہ ان کی مقبولیت رہ گئی ہے 17%. اور حافظ جو ہیں تحریک لبیک کے حافظ صاحب جی، ان کی ہے 4%.
اور اس کے بعد بلاول بھٹو ہے 3%، حافظ نعیم صاحب امیر جماعت اسلامی ہیں 2%، اور باقی لوگ ہیں 2%، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور 56% اور اس کے بعد 17%۔ اصل پرابلم یہ ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مریم کا قلعہ لاہور اور نواز